मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आजकल जो पाकिस्तान की सूरत हाल आइनी तौर पे भी और पार्लियामेंट्री तौर पे भी चल रही है, उसके बारे में बड़े बड़े सियासतदानों ने तस्दीर किए हैं, बहस की है। और हमारे जो तारा शनास हैं, नजूमी हैं, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, इन लोगों ने जो भी इस चीज़ों में देखी है वो भी साथ साथ आपकी साथ बताई जा रही है कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। मेरा इससे गर्ज नहीं है, ना ही मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, ना मैं ये देखना चाह रहा हूँ इमरान कैसा है, ना मैं देखना चाह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ कैसा है या बिलावल कैसा चल रहा है, ज़रदारी कैसा चल रहा है। तो ये मैं इनके साथ इनके तज़किया नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ़ जो अपने हिसाब किताब लगा के मैंने देखा है, एक तो ये आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है कि पाकिस्तान में अगर कोई सियासतदान है इस वक्त तो वो अपना इमरान खान और अब ज़रदारी, इससे बड़े सियासतदान नहीं हैं। इमरान खान की मजबूरी यह है कि वो जो कुछ सोचता है, जो कुछ सियासत करता है, वो बोल बचनी है उसको फराक करके लोगों के मुंह में मार देता है, जो वो कि उसके लिए बेहतर नहीं होता। सियासतदान तो अपने तौर से खामोश ही रहता है, ज़रदारी की तरह। ज़रदारी जो चालें चलता है उसने चालें तो ज़रूर चलनी होती है, लेकिन उसके दिमाग में सारी गेम होती है और वो उसको शो नहीं करता। जबकि इमरान खान जज्बात में आकर उसको पहले ही कुछ ओपन कर देते हैं, कुछ उसकी बातों से अंदाज़ा हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं तो सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे हिसाब किताब के मुताबिक जो मेरे हिसाब किताब मैंने लड़ाया है, जो मैं देखता हूँ, उसके अंदर यही है कि पाकिस्तान इस वक्त परेशान कुन हालात में चल रहा है। आइनी बहरान भी है और आपको पता है असम्बलियों में क्या हाल हो रहा है। और ये इसके अंदर ये महसूस हो रहा है कि ये जो हिसाब से अंदाज़ा होता है कि इसके अंदर हैरान कुन तब्दीलियाँ आने वाली हैं पाकिस्तान में, और वो ज़्यादा दूर नहीं है। वो 1-2 महीने तक ही इसकी हैरत अंगेज़ जो तब्दीलियाँ हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। तब्दीलियाँ कैसी आएंगी ये 6 मई के बाद आपको पता चल जाएगा। इसका आहिस्ता आहिस्ता 6 मई का जो है और 15 मई का है, ये बहुत अहम इन चीज़ों में स्टार के हिसाब से बहुत अहम मतलब होते हैं। ऊपर से फिर ये सूरज ग्रहण भी आ गया है। ये सूरज ग्रहण भी बहुत हैरत अंगेज़ तौर पे असरात लेकर आएगा। और ये हमेशा यही होता है कि जो सूरज ग्रहण होता है वो हुकूमत वक्त के लिए भारी पड़ता है। और फिर वैसे भी ये इतनी जमातों का मरबा अगर चला जाए तो ये कभी भी कामयाब हुकूमत नहीं चल सकती। हम लोग तो बेवकूफ़ हैं कि मैं अगर पीपल पार्टी की तरफ हूँ तो मेरी पीपल पार्टी को बुरा ना कहे, कोई इमरान खान की तरफ है तो उसको कोई बुरा ना कहे। हमारा क्या काम इस तरह है? जो अच्छे काम करेगा उसकी तारीफ़ होगी। हमने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में देखा है कि जो हुकूमत आई उसके बाद दूसरी हुकूमत आई, वो महंगाई ही लेकर आई है। किसी ने आगे सस्ता नहीं किया। वो उसको बुरा भला कहता था हर बंदा कि पिछली हुकूमत ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आने वाली हुकूमत भी महंगाई की तरफ बढ़ी है। और यही देख लें कि इतने साल ज़िंदगी में कहाँ गोश्त 1 रुपया किलो होता था, कहाँ दूध 4 आने किलो होता था। ये बढ़ते 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 ये बढ़ना ही है, ये कम नहीं होना। चाहे इमरान खान आ जाए, शहबाज शरीफ आ जाए, पीपल पार्टी आ जाए, ये हुकूमतें बढ़नी ही हैं। और आपने अभी भी देख लिया होगा कि इनके आने से कितना फ़र्क पड़ गया है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो अपना हालात चल रहे हैं वो असल में कुछ अल्लाह ही की तरफ से भी हैं। गुस्तारों के नहुसत भी चल रही है, गुस्तारों की चेंजेस भी चल रही है। इसमें ना इमरान का कसूर होता है, ना ज़रदारी का कसूर होता है, ना बिलावल का कसूर होता है, ना शहबाज शरीफ का। मुल्क के अंदर जो कायनात का निज़ाम चल रहा है उसकी वजह से भी चेंजेस वगैरह होती है। हम लोग अपने जज्बात में आकर उसको बुरा कहते हैं, उसको बुरा कहते हैं, उसको बुरा कहते हैं। लेकिन मैं ये आपको बता दूँ, तमाम हिसाब किताब इल्म नजूम का, इल्म जफ़र का, इल्म अदाद का, यानी जितने भी लगाने वाले हिसाब किताब हैं सब ने यही लगा के देखा है कि ये जो मुल्क है अब आगे हमारी तरक्की की तरफ बढ़ेगा। पाकिस्तान ने अब तरक्की ही करनी है और हमारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसकी रोशनी में देखते हुए
میں حکومت وقت تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں عمران خان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں تو عوام کو کہہ سکتا ہوں کہ عوام کے لیے برے اثرات نہ پڑیں اس پہ۔ کچھ سورج کے اثرات بھی ہیں، گرہن کے اثرات بھی ہیں، کچھ آنے والے ستارے جو چینجز ہو رہے ہیں، فلانا ہو رہا ہے، اس کے اثرات بھی ہیں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی جو روحانی طور پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اس پہ عمل کریں تو آپ خوشحال رہیں گے۔ ہمارے امام بتاتے ہیں حضرت علی مولا کائنات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ اگر آپ گھر سے باہر نکلیں اور آپ نے اس کو قل ہو اللہ پڑھنا دائیں طرف پھونک مارنی ہے، قل ہو اللہ پڑھنا بائیں طرف پھونک مارنی ہے، تو ادھر پھونک مار دیں، ادھر پھونک مار دیں، سامنے مار دیں، پیچھے مار دیں، اوپر مار دیں، نیچے مار دیں، یعنی کہ 6 دفعہ آپ نے قل ہو اللہ پڑھ کے آپ گھر سے نکلیں گے، تو اس وقت یہ آپ کو اس کے جو اثرات ہیں تو وہ آپ کے شخصیت پہ اثر انداز نہیں ہوں گے، اور آپ خیر و عافیت، جس طرح آپ گھر سے جائیں گے اللہ کے نام لے کے قل ہو اللہ پڑھ کے 6 دفعہ، تو خیر و عافیت سے ہی واپس آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنا حصار کھینچ کے جایا کریں کہ آپ نے حصار کھینچ لیا یا حفیظ ہو یا حفیظ ہو یا حفیظ ہو، تو آپ کے جو یعنی کہ بد اثرات آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گے، آپ کو مطلب کہ خیریت سے خیر و عافیت میں رکھیں گے، خیر و عافیت سے رکھیں گے۔ اس کا آپ گھر میں بھی اثار کھینچ سکتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے حالات نہ ہوں، کوئی ہمارے پہ تویز نہ کر دے، کچھ نہ کر دے، تو آپ یا حفیظوں کا حصار بھی کر سکتے ہیں۔ اب پاکستان کے لیے ہم جو مستقل کے لیے جو پڑھنا ہے، جس کو جو قرآن و آیات ہے فلاں، وہ کس کو بتائیں؟ شہباز شریف ہماری سنے گا، زرداری ہماری سنے گا، بلاول ہماری سنے گا، عمران خان ہماری سنے گا؟ کوئی نہیں سنتا۔ یہ اپنی مفاد کے لیے، سب ٹولہ اپنی مفاد کے لیے آتا ہے، اور غریب کے لیے کیا آتا ہے؟ ہم تو ان سے یقین کو، جن کو ہم نے ووٹ دیا ہوتا ہے، عام کونسلر ہوتا ہے یا مطلب ایم پی ایم این اے ہوتا ہے، اس کو تو ہم جب دوبارہ ووٹ دینے کے بعد ملنے جائیں تو مل بھی نہیں سکتے ان کو۔ یہ ہمارا کیسے بن سکتا ہے؟ چاہے وہ پیپل پارٹی کا ہو یا فلاں لیگ کا، یہ اپنے کھانے کے لیے آتے ہیں ملک میں، اور وہ کھاتے ہیں، جب ان کو ہٹا دیا جاتا ہے شور مچاتے ہیں، اس لیے کہ جو ان کو منہ کو لگ جاتی ہے وہ چھوٹ جاتی ہے، وہ کوئی برداشت نہیں کرتا۔ میں نے تو یہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے 60-70 سال میں، کہ جناب وہ آیا اس نے ایسے کر دیا، دیکھو جی یہ ہو گیا، مجھے نکال دیا، وہ آیا اسے نکال دیا۔ ہمارے لیے تو کوئی نہیں آ رہا، ہمارے لیے اس ملک میں کوئی نہیں آتا، غریب کے لیے کوئی نہیں آتا۔ یہ سب اپنے چسکے کے لیے آتے ہیں، اپنے لیے آتے ہیں، اور اپنے گرد کچھ چمچے اکٹھے کر لیتے ہیں، اور وہ انہی کی تعریف میں لگے رہتے ہیں، چاہے وہ بلاول ہو، چاہے عمران ہو، چاہے پیپل پارٹی ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، یہ سب اپنے لیے کر رہے ہیں، ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ ہمارے لیے تو کرنا ہے تو اللہ نے کرنا ہے، اللہ نے ہمارے لیے نظام لانا ہے، اللہ ہی نے ہمارے لیے خیر و عافیت رکھنا ہے۔ ہم سب، آپ کا یہ فرض ہے، ایک تو آپ ہر وقت امام زمانہ کے لیے دعا کریں، یا اللہ ہمارے امام زمانہ کو جلد بھیج دے، وہی آگے انصاف کریں گے، وہی آگے حکومت کریں گے۔ یہ تو وقتی حکومت ہے، میں تو ان کو کسی کو شرعی حکومت نہیں مانتا۔ یہ تو ہمارے جذبات کو بھڑکا کے چلے جاتے ہیں، ووٹ لے لیتے ہیں، اپنا مفاد حاصل کرتے ہیں، کوئی جدادیں بنا لیتے ہیں، کوئی سرے محل بنا لیتا ہے، کوئی بنی گالہ میں بنا لیتا ہے، یہ اپنے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ہمارے لیے تو کچھ نہیں کر رہے۔ اس لیے ہمیں تو اپنے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہمارے ملک کو خوشحال رکھے، اللہ ہمارے ملک کو ترقی دے، اللہ ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو حکمران بنائے جن کو عوام کا خیال ہو، عوام کا خیال رکھیں، اپنا خیال نہ رکھیں۔ ہمیں کیا چاہیے؟ روٹی کپڑا اور مکان۔ اگر یہ ہمیں روٹی کپڑا مکان آنے والی حکومت ہمیں دے دیتی ہے تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ اس لیے ان حکومتوں سے، جو آتی حکومتیں ہیں، ان سے ہم دعا نہ مانگیں، آپ اللہ سے دعا مانگیں، آپ رسول سے کہیں، آپ مولا مشکل کشا سے کہیں کہ ہمارے اوپر رحمت کے فرشتے بھیج دے، ہمارے ملک کے اندر رحمت کے فرشتے بھیج دے، جو اس کو صحیح طریقے سے چلائیں، جن کو عوام کا خیال ہو، جو عوام کا احساس کرے، ان کو سڑکیں بھی وہی بنائے، غربت بھی وہی دور کرے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ شاید ہماری لائف میں یہ ایسا ہو، لیکن پھر بھی ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ اللہ سے دعا کرے، اپنے امام کو ہر وقت پکارے، وہ آئیں گے تو حکومت چلے گی۔ یہ ان سے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ سے دعا مانگے گا ہمارے خیر و عافیت سے رکھے، ہمارے ملک کو دشمن کی شر سے محفوظ رکھے، ہمارے ملک میں خوشحالی ہو، ہمارے اندر سب کچھ ملک میں ہے، وہ کہاں نکلتا کیوں نہیں ہے؟ دکھائی کیوں نہیں دیتا وہ ہمیں؟ کہ پٹرول بھی اگر ہے، سونا بھی ہے، تانبا بھی ہے، تو کدھر ہے وہ؟ بڑی بڑی طاقتیں اس پہ شاید پابندی لگا دیتی ہوں گی، ہم اس سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت کو فروغ کریں گے۔
کہ یا اللہ ہمارے ملک میں رحمت کر، یا اللہ ہمارے ملک کو سلامتی دے، یا اللہ ہمارے ملک کو ترقی دے۔ آپ اس پہ تکیہ نہ کریں کون آیا کون آیا، آپ اپنا چلیں، جو بھی آئے گا اللہ کی مرضی سے آئے گا، اللہ کی مرضی سے ہٹے گا، نہ اس میں میرا دخل ہوگا نہ آپ کا دخل ہوگا۔ ووٹ تو آپ بھی دیتے ہیں، ووٹ تو میں بھی دیتا ہوں، کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بہتری کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور ہر وقت امام زمانہ کا ظہور کا دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میں ان کا ہمارے جلدی بھیج دے، اللہ میں ہمارے امام کو جلدی بھیج دے۔ ایک تو آپ کو ثواب کے ثواب مل جائے گا، اور دوسرے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ میں آپ کی دعا مانگ لے، اور اپنے گھر سے نکلتے وقت قل ہو اللہ پڑھ لے، آپ خیر و عافیت سے رکھیں گے، آپ خیر و عافیت سے رہیں گے۔ اور پھر دوسرے یہ آپ کے رزق بھی آپ کو ملتا ہے، آپ کو فلانے میں ہوتا ہے، اس کے لیے آپ استغفار پڑھتے رہیں۔ اور یہ پھر میں کہہ رہا ہوں اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ ہمارے امام میں وقت کو چل بھیج دے، یا اللہ ہمارے امام کو بھیج دے تاکہ وہ آئے اور انصاف کی حکومت قائم ہو۔ اس کے علاوہ کوئی انصاف کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ وہی آئیں گے جب انصاف کی حکومت قائم ہوگی، وہ آ کے بدلہ بھی لیں گے، وہ آپ کے اپنا شرعی نظام بھی رکھیں گے، اور وہ اللہ کے احکام کی پابندی بھی کروائیں گے۔ اس لیے ہمارا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا ملک ترقی ہو، اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے آپ کریں۔ آپ ان کے انتظار میں نہ رہیں کہ کون کیا کرتا کون کیا کرتا، اللہ سے دعا مانگے، اللہ ہی آپ کی مرادوں کو پوری کرے گا۔